ہو چکا ہوتا۔ اصل میں بیسک جو لا ہے وہ ایکوٹی کے اوپر جو بنیاد بنتا ہے وہ ہے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ، یعنی قانون صرف چست آدمی، وہ آدمی جو اپنے رائٹس کو لینے سست رو بندے کی، جو گھر جا کے رضائی میں بیٹھ جاتا ہے اور سویا رہتا ہے اور کہتا ہے اچھا کسی دن کر لیں گے مقدمہ، اس کی قانون کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2015 سی ایم آر پیج 380 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات پہ دیتی ہے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 بنیادی طور پر یہ مقصد رکھتی ہے، یہ اس کا بیسک کاز یہ ہے کہ ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا وقت مل جائے کہ وہ اس دوران یہ اپنا جو رائٹ ٹو سو ہے اس کو حاصل کر سکے۔ اور اس قانون کا نام ہی لمیٹیشن ایکٹ رکھا گیا ہے کہ ایک شخص کو سوٹ کی بابت، اپیل کی بابت یا اپلیکیشن کی بابت ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2007 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 1، 2012 ایم ایل ڈی پیج 4، ایم ایل ڈی پیج 1321 اور 2005 وائی ایل آر پیج 1096 اور 2007 سی ایم آر پیج 621 اور 2009 وائی ایل آر پیج 451 جو ہے یہ ہمیں انٹرپریٹیشن اس بات کی دیتی ہے کہ اگر لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ ان دا ریئل سپرٹ اگر نہ کیا جائے تو پھر عدالتوں کے اندر سوٹس کے اپیلز بار لگ جائیں۔ اور اب بات ہم موقف کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کا ڈسکشن جاری تھی دوستوں کے درمیان، کہ اگر کوئی دعویٰ، کوئی اپیل یا اپلیکیشن ٹائم بار انسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے، دائر کی جاتی ہے، دین عدالت کو کیا کرے گی؟ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو ڈسمسل ہی کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ کیونکہ 3 سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ ان سوٹس، ان اپیلز اور ان اپلیکیشن سے متعلقہ ہے جو کہ لمیٹیشن کے بعد دائر کیے جاتے ہیں، اور وہ واضح کر دیتی ہے suits etc instituted etc after the limitation، وہ کہتی ہے اڑا کے پرے مار دو، عدالت کا یہ فرض ہے۔ اب اگر ہم سیکشن لمیٹیشن ایکٹ 1900 تو کوئی بھی جو دائر کی جائے گی وہ خارج کر دی جائے گی، قانون واضح کر دیتا ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے، لیکن معقول وجوہات کی موجودگی میں جب سفیشنٹ ریزن ہوگی دین ان کو خارج نہیں کیا جائے گا۔ اب بیس کیا ہے اس بات؟ پورا قانون گھومتا ہے۔ میں بارہا دفعہ دوستو آپ کو بتا چکا ہوں کہ قانون ہمیشہ سے انسانوں کے لیے، قانون کے لیے نہیں ہے، اور انصاف ہوگا تو معاشرے میں انسان بسیں گے، ادروائز ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب ایسے سوٹس جو کہ بعد از میعاد دائر کیے جائیں کو خارج کرنے کی جو اصول ہے روزے کے اوپر، اس پریزمپشن قانون اس کو پرزیوم کر لیتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی روح سے قانون کی طرف سے مقرر کی گئی جو میعاد ہے اس کے اندر ہی سوٹس دائر کیے جانے چاہیے، اور جو پارٹیز ٹو دا سوٹ، پارٹیز ٹو دا اپیل ہیں وہ اس بات کا تعین قطعی صورت نہیں ہے کہ دعویٰ، اپیل یا اپلیکیشن ٹائم بار ہے، بلکہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کورٹ، ٹرائل کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ فرض عدالت کے انڈر سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اگر کوئی دعویٰ، کوئی اپیل یا درخواست مقررہ میعاد کے اندر دائر نہیں کی گئی تو عدالت کا فرض ہے کہ اس کو خارج۔ اب ہم اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2010 ایم ایل ڈی پیج 68، 2012 وائی ایل آر پیج 2625، 2007 سی ایم آر
पेज 621, 2008 और 2003 YLR पेज 1686 और 2010 YLR पेज है 1908 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 403 और 2009 CLD पेज 339 और PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 52 और 2014 MLD पेज 1255 और 2013 SCMR पेज 587 वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देती है। अब हम आगे चलते हैं कि दावा, अपील या एप्लीकेशन से जो कर दी गई हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 में उसके अंदर दायर, जब तक ये शराइत पूरी ना की जाए तो अदालत को इख्तियार ना होगा कि वो ऐसे दावा, अपील या दरख्वास्त को जेर समात लाकर उनका फैसला कर दे। यानी अदालत को चाहिए कि एज सुन ही शुड arise and determine the limitation issues that suit or application or appeal। इस हवाले से अगर हम मजीद कुछ देखना चाहें तो 2004 SCMR पेज 145 और 2005 YLR पेज 341 और 2014 SCMR पेज 01 और 2006 SCMR पेज 170 और SCMR पेज 783 और लैंडमार्क एक जजमेंट 2014 की है, जरूर देखिएगा इसको। 2014 SCMR पेज 513 है और बुनियाद डिस्कस होती है लिमिटेशन की। तो आपको पता है कि लिमिटेशन इज द मिक्स क्वेश्चन ऑफ, अब फैक्ट एंड लॉ आ गया है दैट विल बी डिटरमाइंड थ्रू एविडेंस, उसको बाद में जब डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन अदालत का ये फरीकैन ने दावा, अपील या एप्लीकेशन ख्वाह मियाद का सवाल खुद नहीं उठाया, लिमिटेशन क्वेश्चन पुट नहीं किया पार्टीज ने, लेकिन अदालत का यह फर्ज है कि वो मियाद के मसले के ऊपर, लिमिटेशन के इशू को खुद अराइज करे, उस पर गौर करे और जब मियाद लिमिटेशन के हवाले से कोई अमर उसके इल्म में आए तो उसके पर फौरी कार्रवाई करके। और सेक्शन 3 वर्ड इस्तेमाल करता है शेल का, द कोर्ट शेल, यानी शेल का जो लफ्ज है वो सिग्निफाई, उसको डिसमिस कर देगा। इस हवाले से मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2013 SCMR पेज 139 आपको काफी हद तक इस जो पॉइंट है इसको क्लियर कर देती है। अब बात आगे थोड़ी सी चलती है कि किसी भी सूट में फैसला देने से पहले अदालत की ये ड्यूटी है कि वो उस सूट के मुतल्लक मियाद का फैसला सबसे पहले कर ले, ख्वाह पार्टीज ने मियाद के मसले को, लिमिटेशन के इशू को छेड़ा है या नहीं छेड़ा है। जब कोई अदालत टाइम बार सूट्स की समाअत करती है तो मनसूख ना करार दिया जाए बरकरार रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात सामने आ जाती, जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करना, डिसमिस नहीं करना, अगर खुदा न खास्ता फैसला आ गया है तो वो बरकरार रहेगा जब तक डिसीजन ऑफ लिमिटेशन जो है वो मामला हो जाता है कि जब कोई अदालत टाइम बार दावे की समाअत करती है तो उस जब तक मनसूख ना करार दिया जाए बरकरार रहेगा। बड़ी टेक्निकल सी बात सामने आती है कि मियाद लिमिटेशन से मुतल्लक सवाल उठाने का वक्त कौन सा है। जब भी कभी कोई लिमिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो जाए अदालत के अंदर, दो सूरतें हैं।
یعنی لمیٹیشن سے متعلق جو کوشچن ہے وہ ابتدائی عدالت میں اٹھانا چاہیے. دوسری بات، اگر ابتدائی عدالت جو سول ٹرائل کورٹ ہے اس میں میعاد لمیٹیشن کا کوشچن اٹھایا ہی نہیں گیا تو پھر بھی ایپلٹ کورٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ دیکھے کہ آیا وہ تھا ود ان لمیٹیشن تھا یا نہیں تھا. یعنی ہمیشہ سے ایپلٹ کورٹ بھی اس بات کو دیکھ سکتی ہے. اس کے بعد اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2005 CLC پیج ہے 103 اور 2012 MLD پیج 86 اور 2012 CLC پیج 945 اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج اور 2002 SCMR پیج 103 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور 2012 CLD پیج 194 2004 SCMR پیج 145 اور 2005 MLD پیج 1 میں اور 1996 SCMR پیج 437 اور ہائی کورٹ پیج 598 میں ان دونوں صورتحال کو ٹائم ٹو ریز دا کوشچن ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں لمیٹیشن ریلیٹڈ کوشچنز ہیں ان کو ریز کرنے کا وقت کب آتا ہے، کب اٹھا دینا چاہیے، یعنی ابتدائی عدالت میں ہی. اور اگر ابتدائی عدالت میں نہیں اٹھایا، چپ کر کے سوئے رہے ہیں، تو پھر جناب بعد میں کہاں پہ اٹھائیں گے آپ؟ ایپلٹ کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ ڈسکس میں آ سکتا ہے. اب جو کیلکولیشن ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی دعوے میں لمیٹیشن کا جو کیلکولیشن ہے اس وقت سے کی جائے گی جب وہ انسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، کیا گیا ہے. اگر کسی دعوے کے اوپر کورٹ فیس کم لگائی گئی ہو اور عدالت نے کمی کو پورا کرنے کے لیے مہلت دی ہو تو بھی میعاد کا شمار آئے گا جب اسے پہلی بار پیدا کیا انسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، جب فرسٹ ٹائم سول کورٹ میں. مثلاً اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایپلیکیشن دیتے ہیں تو ایگزیکیوشن ڈگری کی ایپلیکیشن کے اوپر لمیٹیشن کا جو شمار ہے کیلکولیشن ہے اس تاریخ سے ہوگی جب وہ ڈگری جس کی ایگزیکیوشن دے رہے ہیں جب وہ ڈگری تیار کی گئی ہو اور متعلقہ جج نے اس ڈگری کے اوپر اپنے دستخط کیے ہوں. اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید دیکھنا چاہیں کہ ایسا حکم جو پارٹی کی گیا ہو اس کے سلسلے میں لمیٹیشن کا جو کیلکولیشن ہے اس وقت سے کی جائے گی جب وہ آرڈر کے بارے میں اس کو علم ہو گیا، وہ فوری اپلیکیشن میں آ گیا ہے. یعنی ابسینس آف جاری کر دیا گیا ہے، جو ہی اس کے علم میں آ گیا ہے اس علم ہونے سے کیلکولیشن شروع ہو گئی ہے اس کی، اور جو لمیٹیشن ایکٹ میں دی گئی ہے اس اپلیکیشن کی میعاد اس کے اندر وہ آئے گا. اس کو مزید دیکھنا ہم ریویو پٹیشنز پچھلے دنوں ثاقب نثار چلا گیا کہتے ہیں کہ گلزار صاحب جو آ رہے ہیں چیف جسٹس ان کے زمانے میں پھر یہ دور واپس آنے والا ہے، کیونکہ جو اگلے چیف جسٹس گلزار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سو موٹو کا بڑا ذہن رکھتے ہیں اور سو موٹو لینے میں بڑا وہ ثاقب نثار کے زمانے میں نظر بھی ہوتی تھی. اپریہنشن یہ جناب اب کیا پتا وہ لیتے بھی ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن دیکھتے ہیں. ہاں بات آ جاتی ہے ریویو پٹیشن کی. جب کسی آرڈر کے خلاف آپ ریویو اپلیکیشن دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عرصہ
جو ہے میعاد سماعت سے خارج ہو جائے گا۔ جو ایسی ریویو کی کاروائی کے دوران گزرا ہے، یعنی ریویو کے دورانیے میں جو عرصہ گزرا ہے، وہ کمپیوٹ کر دی، اور لمیٹیشن کا شمار ابتدائی حکم کی تاریخ سے ہوگا جس دن وہ آرڈر جس کے ریویو میں آپ آئے ہیں وہ اس آرڈر کی ڈیٹ سے ہوگا۔ اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے limitations جو ہیں that has been inserted in the limitation act 1908، اور جو میعاد لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں مقرر کی گئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوٹ سے متعلقہ حتیٰ کہ اپلیکیشن سے متعلقہ سامنے آ جاتی ہیں، اور سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ 1908 واضح کر دیتی ہے کہ اگر وہ ود ان لمیٹیشن دائر نہیں کی گئی ہیں تو ہر وہ سوٹ، اپیل اور اپلیکیشن جو کہ بیانڈ لمیٹیشن دائر کی گئی ہیں ان کو خارج کر دیا جائے گا، اور کیونکہ وہ بعد المیعاد جو ہیں وہ دائری اس کی ہوئی ہے کہ اس کو وہ خارج کر دے۔ اس حوالے سے اگر ہم کچھ دیکھنا چاہیں تو کچھ ہمیں کیس لاز مل جاتے ہیں۔ 2001 SCMR پیج 1992 ہے، SCMR پیج 986 ہے، اور 2012 CLC پیج 1165 ہے، اور 2000 SCMR پیج 1126 اور 1984 SCMR پیج 1508 میں انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ کی انفورسمنٹ۔ لمیٹیشن ایکٹ کی انفورسمنٹ گورنمنٹ کے اوپر بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح عام لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ فار گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سپر چیز نہیں ہے عدالت کے سامنے۔ گورنمنٹ کو بھی کسی قسم کی لمیٹیشن سے نہیں دے گی۔ 1908 کے اندر جو اسپیسیفک پیریڈ پریسکرائب کر دیا گیا ہے اسی کے مطابق آ کے معاملات چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی رعایت مل جائے گی، جو دے دیا گیا دورانیہ اسی کے اندر ادروائز پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ ہو جائے گا۔ یہ ہے انفورسمنٹ۔ اب ان انفورسمنٹ آف لمیٹیشن پہ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتی، انفورسمنٹ نہیں ہوتی لمیٹیشن کی۔ ہاں، وہ کون کون سی ایکسیپشنز آ جاتی ہیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ مثلا کنسنٹ لے لیں، جب کسی پارٹیز نے اپنی میوچل کنسنٹ سے کوئی میعاد سماعت مقرر کی ہے تو اس صورت میں سیکشن 3 اپلائی نہیں ہوگی۔ یعنی پارٹیز کا آپس میں لکھا ہو گیا ہے، ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر گئی ہے، پارٹیز خود سے کر گئی ہیں، اور جب میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی والی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اور دوسری صورت آپ کو پتہ ہے فوجداری میں، فوجداری ویسے ہی اپلائی نہیں ہوتی جناب۔ اس کے بعد کے اندر ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن سیکشن 4 سے شروع ہوتی ہے اور سیکشن 25 لمیٹیشن ایکٹ 1908 تک چلتی ہے۔ مختلف شرائط آ جاتی ہیں، مثلا سیکشن 4 میں آ جاتا ہے کہ جی اگر جس دن لمیٹیشن ختم ہو رہی ہے اس دن شروع ہو جاتا ہے معاملہ، اور سیکشن 25 تک چلتا ہے، اور یہ مختلف شرائط کے تحت میں جو ہے ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے، لیکن پلینٹیف کو یا اپیل ہے تو ایپیلٹ کو، اگر اپلیکیشن ہے تو پٹیشنر کو
کو جو کہ سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 25 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں بتائی گئی ہیں ان کو ثابت کرنا ہوگا، ادروائز ایکسٹینشن نہیں ہونی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2006 YLR پیج 440 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے، اور 2012 MLD پیج 999 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، 2012 MLD پیج 86 اور 1995 SCMR پیج 1525 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، PLD 2004 کراچی ہائی کورٹ پیج 143، NLR 2005 سیول ڈائجسٹ ہے پیج 308 ہے، 1985 SCMR پیج 1334 اور 1994 SCMR پیج 2240، 1985 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 345 اور یہ تمام جو کیس لاز ہیں یہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ معاملہ ایکویٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جب لمیٹیشن کے اندر ایکسٹینشن اس وقت نہیں کی جاتی جب جو پلینٹف ہے وہ ذاتی طور پر غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب ہو، کیونکہ بیسک لا ہے جو ہم نے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ، قانون کبھی بھی جلچ بیٹھے بندے کی ہیلپ نہیں کرتا، یعنی سست مزاج بندے کی کبھی بھی مدد نہیں کی جاتی جناب۔ اس اگر مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو 2005 YLR پیج 1096 اور 1996 SCMR پیج 856 اور 2012 YLR پیج 126 اور PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 153 جو ہے اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 28 شرائط دی گئی ہیں ایکسٹینشن آف لمیٹیشن کے حوالے سے، اس کے تحت دعویٰ جات، اپیلز اور اپلیکیشنز لمیٹیشن گزرنے کے بعد بھی اگر ان شرائط تو پھر دائر ہیں اور ان شرائط کو ثابت پلینٹف نے یا اپیلانٹ نے یا پٹیشنر نے ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2012 YLR پیج 126 اور 2005 CLC پیج 1004 اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور مزید اس پہ آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 14193 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 200 کیا گیا، اور 1998 SCMR پیج 292 اور 2012 CLC پیج 377 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1999 SCMR پیج 1060 اور 2002 SCMR پیج 7 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2012 CLC پیج 1165 میں اس پوائنٹ کو پٹ کیا گیا، 1984 SCMR پیج 1572 کے اندر بی کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 1988 SCMR پیج 1643 اور 1999 SCMR پیج 1 اسی لا پوائنٹ کے اوپر، اسی پریپوزیشن کے اوپر بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی۔ اب بات آگے تھوڑی سی چلتی ہے، بات آگے ایسے کہ سیکشن 4 سے وہ شروع ہو جاتی ہے شرائط آنی۔ سیکشن 4 یہ کہتی ہے کہ where court is closed when period expires، جب لمیٹیشن پیریڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو چھٹی کا دن آ گیا، عدالت بند ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ جب کسی دعویٰ، اپلیکیشن یا اپیل کی بات ہے اس روز ختم ہو رہی ہے جب عدالت بند ہے، سوٹ
اپیل یا اپلیکیشن دوبارہ عدالت کھلنے پر دی جائے گی۔ لیکن اگر چھٹی کے دن عدالت کے دفاتر کھلے ہوں اور اس مقدمے کو وصول کرنے کے لیے کوئی جج یا کوئی عدالتی افسر موجود ہے تو تصور کیا جائے گا کہ وہ عدالت بند نہیں تھی۔ اگر دائری ہو سکتی تھی تو پھر بھائی آپ باؤنڈ ہو گئے، پھر عدالت بند تھی اور آپ نے ادھر سے معاملہ ایکسپائر ہوا، آپ نے اپلائی نہیں کیا، پھر پرزیوم کیا جائے گا کہ چونکہ اس دن دائری دفتر کھلا تھا، متعلقہ عملہ موجود تھا، تو پھر وہ عدالت بند نہیں تھی، خواہ جج صاحب نہیں بیٹھے تھے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ہے 2007 ایس سی ایم آر پیج 1792 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس بات کو مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 2003 ایس سی ایم آر پیج 1815 اور 1998 ایس سی ایم آر پیج 1445 میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا۔ 3 ایس سی ایم آر پیج 1284 اور پی ایل ڈی 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 426 میں اور 2004 ایس سی ایم آر پیج 704 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے اوپر پچھلے دنوں ایک بڑا اہم بات سامنے آئی تھی، 2009 پی ٹی ڈی 1353 میں اس پوائنٹ کو بڑا اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2010 سی ایل سی پیج 1200 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا اور واضح کیا گیا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ، اپیل یا اپلیکیشن کی جو ہے وہ اس دن ختم ہو رہا ہے جس دن عدالت بند ہے، تو پھر عدالت کھلنے پر جو ہے وہ دائری کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس چھٹی والے دن عدالت کا کوئی دفتر کھلا ہے جو کہ وہ عدالت کا وہ دفتر جہاں پہ دائری ہو سکتی تھی اس اپیل کی، اس اپلیکیشن کی یا اس سوٹ کی، تو پھر عدالت بند نہیں تھی۔ 2009 سی ایل ڈی پیج 1365، 2010 سی ایل سی پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 400 اور 2010 ایم ایل ڈی پیج 466 اور 2010 وائی ایل آر پیج 1908 اور پی ایل ڈی 2011 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور پیج ہے 490 اور 2010 سی ایل سی پیج 951 میں اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس پہ مزید اگر آپ بحث دیکھنا چاہیں اور اس نقطے کو آپ کلیئر کرنا چاہیں تو واضح ہو جاتا ہے 2010 وائی ایل آر پیج 1908 میں اور 2006 ایم ایل ڈی پیج 180 میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا، 2004 پی ٹی ڈی پیج 1957 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 716 میں اور 2001 ایس سی ایم آر پیج 145، 2000 ایس سی ایم آر پیج 354 اور 2004 پی ٹی ڈی پیج ہے 1957 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 716۔ تو کمال کی ججمنٹ ہے صاحب، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لمیٹیشن فار انسٹیٹیوشن آف سوٹ ایکسپائرڈ ڈیورنگ ہالیڈے، suit could first day when court reopen after vacation، دائری ہو سکتی تھی تو پھر مارے گئے۔ بات اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں 2001 ایس سی ایم آر پیج 1459 میں اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2000 ایس سی ایم آر پیج 354 اور 1985 ایم ایل ڈی پیج 142 اور این ایل آر 2005 سیول ڈائجسٹ پیج 331 میں جب بھی این ایل آر آ جاتے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں لیکن کام ابھی بھی کر رہے ہیں، کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن این ایل آر آج کل نہیں چل رہا ہے، بند ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی آ جائے، لیکن انہوں نے سارا کچھ بیچ بوچھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اسی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں کہ
پیریڈ ایکسپائرڈ. تو اس حوالے سے 1991 SCMR پیج 716، 9 SCMR پیج 1204 اور 1991 SCMR پیج 716. تو جناب کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس میں. تو اس بات کو بڑے اچھے انداز سے اس نے ڈسکس کر دیا ہے. اس کے اندر تو لمٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 4 کی اسپرٹ کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ایک کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اسی پوائنٹ کو پہلے ڈسکس کیا گیا تھا 1975 SCMR پیج 451 میں، اور اس سے پہلے 1971 SCMR پیج 354، اس سے پہلے 1970 SCMR پیج 2، اور اب ریوزٹ کیا گیا 2003 میں انہی پوائنٹس کو. 2003 SCMR پیج 1772 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس میں حوالہ جو دیا گیا ایک لینڈ مارک کی تھی، اور 1975 SCMR پیج 452 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب ہم تھوڑا سا اگر مزید اس پہ آگے چلیں نا تو 1897 کی سیکشن 10 نظر آنے لگ جاتی ہے. یعنی یہاں پہ بھی تھوڑا سا معاملہ ہمیں پرابلمٹک ہوتا ہے. 1897 جو ہے نا وہ چھلنگ مار کے آ جاتا ہے جناب. بات یہ ہے کہ جب کوئی فعل یا کوئی کاروائی کسی عدالت یا کسی دفتر میں کی جانی ہو، یہ بات کون 10 کر رہا ہے. سیکشن 10 کس کا؟ جنرل کلازز ایکٹ. کہ جب کوئی کام یا فعل یا کاروائی کسی عدالت میں یا کسی ٹریبیونل میں یا کسی آفس میں کی جانی ہو، اور اس کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی ہو اس دن وہ عدالت یا ٹریبیونل یا دفتر بند ہو، تو وہ فعل یا وہ کاروائی اگر عدالت دوبارہ کھلنے والے دن سر انجام دے دی جائے تو وہ فعل یا وہ کاروائی جو ہے وہ ود ان ٹائم پیریڈ شمار کیا جائے گا. سیکشن 10 جنرل کلازز جناب کھول کے ہر چیز کو رکھ دیتا ہے. اور اس پہ اگر آپ مزید تو 1997 SCMR پیج 860 PLD 1992 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 47 اور PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 47 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا. 2003 SCMR پیج 1772 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور SCMR پیج 1 اسی پوائنٹ کو اٹھایا گیا تھا. اور اگر مزید اس کو آپ دیکھنا چاہیں، اور 1992 کی کلینڈ طور پر ہر چیز واضح گردی جنرل کلازز ایکٹ اور سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے حوالے سے کہ کس طرح سے کوئی بھی کاروائی جس دن عدالت میں آپ نے کرنی ہے یا اس دن وہ ایکسپائر ہو رہی ہے، لمٹ کریٹ ہو جائے گا اگر وہ بند. لیکن سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے کہ اگر دائری ہو سکتی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی ہے. پھر پھڈا کون ڈالے گا؟ سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ 1908 ڈالے گا. اور جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی لینینسی کے لیے آپ کو سہولت دینے کے لیے ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ مزید پڑھنا چاہیں تو PLD 1992 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 47 جو ہے یہ، اور 2005 SCMR پیج آپ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. ہاں صاحب، بات چلتی ہے کہ قانون کے اندر ہر سوٹ، اپیل، اپلیکیشنز کے لیے لمیٹیشن مقرر کر دی گئی ہے. ود ان لمیٹیشن جو اگریوڈ پارٹی ہے یا جو لوکس اسٹینڈائر رکھتا ہے شخص جو متاثرہ ہے وہ داد رسی حاصل کر سکے. لیکن اگر سے بیانڈ جا کے ٹائم بار دعویٰ، اپیل یا اپلیکیشن دائر کی گئی ہے تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے دعوے کو، اپیل کو یا درخواست کو خارج کر دے گی گزر جانے کے بعد دائر کیا گیا ہے. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں
جن میں عدالت در ایکسٹینشن کر سکتی ہے، اور وہ سفیشنٹ کاز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں، اور سیکشن 4 سے آغاز ہو کے سیکشن 25 تک، سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 25 تک جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم مزید اس کو دیکھنا چاہیں تو 2003 SCMR پیج 1815 آپ کو اس حوالے سے کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ پیج 704 اس پہ بڑی اچھی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس کے بعد